اچھا جی، اس کے بعد ہے جی آداب دعا۔ ادب جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اندر انتہائی جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ زندگی میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ادب جو ہے اس کو لازماً اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ ایک بڑا اردو کا محاورہ ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ یہ ادب جو ہے یہ جو انسان کی بلندی کی سیڑھی ہے نا، اس میں سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ جو انسان اس کو سیکھ لیتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، سمجھ لیں وہ اپنے عروج کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ اور اس میں خاص طور پر جو یعنی اوورال تو ہر ایک کا ادب ہونا چاہیے، اپنے پیرنٹس کا، اپنے اساتذہ کا، اور اپنے بڑے بہن بھائیوں کا، چھوٹوں کے اوپر شفقت ہونی چاہیے۔ تو سب کے ساتھ جو ہے وہ ادب کا رویہ، لیکن خاص طور پر جو ہمیں اسلام میں کہا گیا ہے علم کو سیکھنے کے حوالے سے، وہ ہے جو علم سکھانے والا ہے، جو استاد ہے، اس کا ادب۔ یعنی ہم چونکہ ابھی پڑھ رہے ہیں تو اس حوالے سے بات کریں گے، استاد کا ادب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو بیسیکلی تو وہ صحابہ کو کچھ سکھانے کے لیے آتے تھے، لیکن وہ اس طرح آتے تھے جیسے کوئی انسان سیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مختلف سوالات کرتے تھے۔ تو اس میں جو ہمیں حدیث جبرائیل ہے، اس میں جو ہمیں اس کا انداز ملتا ہے ان کا، وہ کیا ہے کہ وہ ایسے دوزانوں ہو کے، جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا تشہد کے اندر، وہ دوزانوں ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے، اور ایسے بڑی عاجزی، سر جھکا ہوا، تو اپنے یعنی یہ ادب کو جو ہے وہ شو کرتے تھے۔ تو بیٹا اگر آپ بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، تو استادوں کا ادب کرنا سیکھیں، اپنے والدین کا ادب کرنا سیکھیں، اپنے اسکول کے جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے پرنسپل صاحب ہیں، ہمارے دوسرے ہیں، ان کا ادب کرنا سیکھیں آپ۔ تو مطلب جب یہ ہم سیکھیں گے، جب یہ ہم کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا جو ہے وہ عروج عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی جو چیز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے کچھ آداب درج ذیل ہیں۔ پہلا ادب کیا ہے؟ بہتر ہے کہ دعا باوضو ہو کر مانگی جائے، پاک صاف ہو کے، جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے، دعا ویسے بھی مانگی جا سکتی ہے بغیر وضو کے، لیکن ادب یہ ہے کہ باوضو ہو کے دعا مانگی جائے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ قبلہ رخ ہو کے دعا مانگی جائے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ نمبر 3 دعا کے وقت ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی جانب ہو، اور دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیے جائیں، یعنی یہ ہتھیلیوں کا جو رخ ہے وہ ہمارے چہرے کی طرف ہو۔ دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کی جائے۔ وہی جو میں نے پہلے آپ کو سکھایا نا کہ اللہ تو نے اس دنیا کو بنایا، اس کا مالک بھی تو ہے، ہوائیں بھی تو چلا رہا ہے، ہمیں بھی سارے معاملات ہمارے جو ہیں وہ تو ہی چلا رہا ہے، روزی دے رہا ہے، زندگی دی ہے، موت دے گا، قبر میں معاملات ہوں گے، اس دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مطلب ساری اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ہمیں اوورال پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اور یہ بڑا پیارا انداز ہے۔ عام طور پہ جب ہمیں کسی سے کام ہوتا ہے نا، کسی سے کام لینا ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی پھر ہم بڑی خوش آمد کرتے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کی فلاں بات بڑی اچھی ہے۔ ہم اس کو جو ہے وہ اصل میں اس سطح پہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ پھر ہم اپنا سوال اس کے سامنے رکھیں تو وہ انکار نہ کر سکے۔ ہم بابا سے مانگیں گے تو بابا آپ بڑے اچھے ہیں، آپ ماما آپ بڑی اچھی ہیں، یہ ہے وہ ہے کر کے تو ہم پھر اپنا مطلب نکال لیتے ہیں۔ یہی ہے اصل میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ انسانوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ انداز اللہ کو پتہ ہے، لیکن جب ہم یہ انداز اختیار کریں گے نا اللہ کے ساتھ، تو پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہوتا ہے۔ کہ جیسے ہم اپنے ابا جی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، پھر ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، نہیں لے کے جانا ہے بس۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کی جائے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی جائے، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ کی طرف ہو۔ یعنی کہ عام طور پہ ہمارے جو مساجد میں بھی ہوتا ہے نا بچوں، خاص طور پہ جو امام صاحب جب نماز پڑھا کے دعا کرتے ہیں، تو وہاں پہ دعا کی نہیں جاتی، دعا پڑھی جاتی ہے۔
اور ایسے پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے جی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو ہم نے مانگا ہے، کیا مانگا ہے، یہ پورا توجہ ہونی چاہیے، انسان کا دھیان اس طرف ہونا چاہیے۔ دعا میں ہم بعض اوقات ہاتھ ایسے اٹھے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ ہم یار اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اگر دنیا کا کوئی افسر ہو نا، ایسا چاہیے ہو، ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوں تو ہم پورا جو ہے نا وہ اپنی نظر اس کی طرف رکھتے ہیں، ہم کبھی بھی ادھر ادھر نہیں، ایسا جو بات کر رہا ہو ہم ادھر دیکھ رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا، حالانکہ وہ چھوٹا سا ایک افسر ہے۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے جب بیٹھے دعا کرنے کے لیے تو پورا دھیان اللہ کی طرف۔ نمبر 6، دعا انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع سے مانگی جائے، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیں، بے بسی ظاہر کر دیں۔ نمبر 7 کیا ہے، دل میں پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ دعا کو ضرور قبول کرے گا، یعنی اس بات کا بھی یقین ہو کہ وہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں نے اس سے مانگا تو مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں لٹائے گا۔ نمبر 8، اگر دعا قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے بلکہ بار بار دعا کی جائے، یعنی فرض کرے ہم نے دعا مانگی نہیں قبول ہوئی، پھر مانگی نہیں قبول، کیا خیال ہے، چھوڑ دیں۔ ہم ساری زندگی دعا مانگتے ہیں نہیں قبول ہوتی، کیا خیال ہے، چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم نے چھوڑنا پھر بھی نہیں ہے۔ اور وہی ذہن میں بات رکھیں جو میں نے پچھلے لیکچر میں بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو جب کچھ اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو وہ اللہ سے پوچھے گا کہ یہ میرے کون سے اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو میں نے دنیا میں قبول نہیں کی تھیں۔ تو بندہ کیا خواہش کرے گا، کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، یعنی وہ اجر اتنا زیادہ ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ بندہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو ہم بچوں جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں یہ یقین رکھیں کہ وہ ضرور اللہ قبول کرتے ہیں۔ قبولیت کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، اور آخر میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، دعا اللہ سے مانگیں، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں مسلمان ان کے لیے، اپنے ہر کام میں اللہ کو انوالو کریں۔ یعنی حدیث میں کیا آتا ہے، شریک النعل، کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، لیسز، تو وہ بھی کس سے مانگنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اب آپ دیکھیں ہمارے اسلام کی تعلیم جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگیں۔ اپنے زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کو انوالو کریں، ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اللہ ہماری زندگی کے اندر انوالو ہے۔ یہ کریں گے انشاءاللہ ہماری اس دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت کی بھی، اور اس کے ذریعے ہم پیپر کے اندر بھی کامیاب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ۔ تو اس کی جو مشقی سوالات ہیں وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، اس کی پکچر وغیرہ۔ تو تقریباً 1 لانگ کویشچن اور 3 شارٹ کویشچن ہم نے کیے تھے، باقی جو ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، تو وہ آپ کر لیجئے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔